أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ ترجمہ کنزُ ایمان۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکے کی اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ ترجمہ کنزُ العرفان۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور معزز موسیٰ اور معزز ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزوں کا بقیہ ہے۔ فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ ان آیت ملک ہی، بے شک اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے بنی اسرائیل نے چونکہ طالوت کی بادشاہت پر کوئی نشانی مانگی تھی، اس پر حکم الہی سے حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تمہارا مشہور و معروف بابرکت تابوت آ جائے گا جس سے تمہیں تسکین ملتی تھی، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ یہ تابوت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا، اس میں تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی تصویریں تھیں، ان کے مکانات کی تصویریں تھیں، اور آخر میں حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس گھر کی تصویر ایک سرخ یاقوت میں تھی جس میں آپ علیہ السلام نماز کی حالت میں قیام میں ہیں، اور آپ علیہ السلام کے ارد گرد آپ کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام تصویروں کو دیکھا، یہ صندوق نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ آپ اس میں توریت بھی رکھتے تھے اور اپنا مخصوص سامان بھی، چنانچہ اس تابوت میں توریت کی تختیوں کے ٹکڑے بھی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور آپ کے کپڑے اور آپ کے نالین شریفین اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ اور ان کی عصا اور تھوڑا سا من جو بنی اسرائیل پر نازل ہوا تھا، تھوڑا سا منا جو بنی اسرائیل پر نازل ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کے مواقع پر اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اس سے بنی اسرائیل کے دلوں کو تسکین رہتی تھی کہ آپ علیہ السلام کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل میں چلتا آیا، جب انہیں کوئی مشکل درپیش ہوتی وہ اس تابوت کو سامنے رکھ کر دعائیں کرتے اور کامیابی ہوتے، دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے۔ جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی اور ان کی بدعملی بہت بڑھ گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر عمالقہ کو مسلط کیا تو وہ اس سے تابوت چھین کر لے گئے اور اس کو نجس اور گندے مقامات میں رکھا اور اس کی بے حرمتی کی، اور ان گستاخیوں کی وجہ سے عمالقہ کے لوگ طرح طرح کے امراض و مسائل میں مبتلا ہو گئے۔ ان کی 5 بستیاں ہلاک ہو گئیں اور انہیں یقین ہو گیا کہ تابوت کی توہین و بے ادبی ہی ان کی بربادی کا باعث ہے،
चुनांचे उन्होंने ताबूत एक बैल गाड़ी पर रखकर बैलों को छोड़ दिया और फरिश्ते उसे बनी इसराइल के सामने ताबूत के पास लाए। और चूंकि उस ताबूत का आना बनी इसराइल के लिए तालूत की बादशाही की निशानी करार दिया गया था, लिहाजा बनी इसराइल ने ये देकर तालूत की बादशाही को तस्लीम कर लिया और बिला ताखीर जिहाद के लिए आमादा हो गए, क्योंकि ताबूत के आने से उन्हें अपनी फतह का यकीन हो गया। तालूत ने बनी इसराइल में से 70,000 जवान मुंतखब किए, जिनमें हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी थे। इस वाक़ये से कई मसले मालूम हुए। एक, बुजुर्गों के तबर्रुकात और एहसास एहतराम लाजिम है, उनकी बरकत से दुआएं कबूल होती हैं और हाजतें पूरी होती हैं। तो तबर्रुकात की ताज़ीम गुज़िश्ता अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम से चलती आ रही है। सूरह यूसुफ में भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते की बरकत से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की रोशनी दुरुस्त होने का वाक़या मज़कूर है। 3, तबर्रुकात की बेअदबी और गुस्ताखी गुमराह लोगों का तरीका है और बर्बादी का सबब है। 4, जब तबर्रुकात की गुस्ताखी गुमराही और तबाही है तो जिन हस्तियों के तबर्रुकात हों उनकी बेअदबी और गुस्ताखी किस कदर संगीन और खतरनाक होगी। 5, अल्लाह ताला के प्यारों से निस्बत रखने वाली हर चीज बाबरकत होती है, जैसे ताबूत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नालैन शरीफैन यानी पाँव में पहनने के जोड़े भी बरकत का जरिया थे। याद रहे कि मज़कूरा बाला ताबूत में अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की जो तस्वीरें थी वो किसी आदमी की बनाई हुई न थी, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से आई थी। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बरादरान इस्लाम, आप तमाम ही हजरात से गुजारिश की जाती है कि खुद भी कुरान पाक की तिलावत, तर्जमा और तफसीर समाअत कीजिए और अपने अजीज व क़रीब और रिश्तेदारों को भी शेयर कीजिए, ताकि आप इसके जरिए सदक़े जारिया के मुस्तहिक हो जाएं।